حدیث مبارکہ ہے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو اسی حوالے کے ساتھ اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ۔ توجہ فرمائیں گے، اللہ کے حبیب اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جب اس دنیا سے کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے، اس راہ کو چھوڑ کر اگلی راہ پہ چلا جاتا ہے، دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف کوچ کر جاتا ہے، اس کے سارے اعمال رک جاتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں تھا، عمل کرتا تھا، عبادات کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، یہ سب اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے تھے۔ اب جو کہ انتقال کر چکا ہے، اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے، قبر کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے، تو اس کے سارے اعمال رک گئے ہیں، کیونکہ وہ مر چکا ہے تو اعمال بھی رک گئے ہیں۔ آگے الا من ثلاثہ کا لفظ فرما کر اللہ کے محبوب نے گناہگار امت کو دلاسا دیا ہے، فرمایا اگرچہ انسان مر گیا ہے، اگر اپنی زندگی میں 3 اعمال کر گیا ہے تو مر جانے کے بعد ان کا ثواب بھی اسے قبر تک ملتا رہتا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہ 3 اعمال کون کون سے ہیں مختصراً عرض کروں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا پہلے نمبر پر صدقہ جاریہ، دوسرے نمبر پہ فرمایا علم نافع، تیسرے نمبر پہ فرمایا نیک صالح اولاد کا چھوڑ کر چلے جانا، بعد میں والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ برادران اسلام، پہلی بات صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا عمل جس کا تسلسل ہو۔ ایک عمل کیا ہے، مثال کے طور پر میں مثال دینا چاہتا ہوں، کسی نے نلکا لگا دیا، کسی نیت سے لگایا، جب تک نلکا لگا رہے گا مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی رہے گی، پانی پیتی رہے گی، جب تک وہ نلکا چلتا رہے گا استعمال کرنے والوں کو بھی ثواب ملتا رہے گا، جس نے نلکا لگایا ہے اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ درخت لگا دیا، جب تک درخت لگا رہے گا مخلوق خدا فائدہ اٹھائے گی، اسی طرح درخت لگانے والے کو بھی قبر تک بھی ثواب ملتا رہے گا۔ کسی نے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، جب تک مسجد آباد رہے گی، مدرسہ آباد رہے گا، اس کا ثواب وہ مدرسہ بنانے والے کو ملتا رہے گا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں پوری مسجد ہم نہیں بنا سکتے، پوری مسجد نہیں بنا سکتے، فرصت نہیں، طاقت نہیں، صرف ایک بلب لگا دیں۔ بلب آپ کا مسجد کے اندر لگا ہوگا، نمازی آئیں گے نماز پڑھیں گے، قاری آئیں گے قرآن پڑھیں گے، علماء آئیں گے عبادت کریں گے، تہجد گزار آئیں گے تہجد پڑھیں گے، جب تک یہ لوگ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی ثواب ملتا رہے گا، جس نے بلب لگایا ہے اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ مختصر اگلی بات علم نافع، ایسا علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائے۔ مثال کے طور پر میرے اساتذہ کرام نے مجھے پڑھایا، میں اوروں کو پڑھاؤں گا، وہ اوروں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا، پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے، پڑھانے والے پڑھاتے رہیں گے، اس کا ثواب میرے اساتذہ کرام کو خود بخود ملتا رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ کسی نے کتاب لکھی ہے، مثال کے طور پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر میرے نبی کا بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، نبی کے اخلاق بھی ہے، کھانا کھانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، پانی پینے کا طریقہ بھی ہے، اللہ کے نبی دودھ کس طرح نوش فرمایا کرتے تھے، آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی، سفر کی زندگی کیسی تھی، یہ سارے اعمال جو لکھے ہوئے ہیں۔ کتاب لکھنے والا اگرچہ مر چکا ہے، قبر تک پہنچ چکا ہے، پڑھنے والے جب تک پڑھتے رہیں گے کتاب لکھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے علم نافع۔ تیسرے نمبر پر کوئی آدمی اپنی نیک اولاد چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس کے انتقال کر جانے کے بعد اولاد جب تک رب کا قرآن پڑھتی رہے گی، عبادت کرتی رہے گی، خود بخود والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ میں نے بزرگوں سے واقعہ سنا ہے، کسی کتاب میں یہ واقعہ نہیں پڑھا مگر متعدد علماء کرام سے سنا ہے۔ ایک بوڑھی عورت دعا کرتی تھی اللہ مجھے بیٹا نہیں دیا، میری خواہش تھی میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں تاکہ میرے مر جانے کے بعد میرا بیٹا رب کا قرآن پڑھتا رہے، مجھے اس کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ کی قدرت اس کو بیٹا نہیں ملا۔ ایک استاد تھے، پہلے زمانے میں یہ عمارتیں اور اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں ہوا کرتی تھی، درخت کے نیچے استاد بیٹھ جایا کرتا تھا، شاگرد آ کے ان کے پاس پڑھا کرتے تھے، استاد پڑھایا کرتے تھے۔ ایک شاگرد لمبا سفر کر کے آیا، کہنے لگا استاد جی میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے پڑھائیں۔
میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں مجھے سکھائیں، میں سمجھنے کے لیے آیا ہوں آپ مجھے سمجھائیں۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں پڑھاؤں گا، پر غریب آدمی ہوں فقیر آدمی ہوں، میں تمہیں کھانا نہیں کھلا سکتا، اپنے کھانے کا انتظام کر لے، باقی پڑھانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ بچے کی چیخ نکلی، کہنے لگا پڑھنے کے لیے آیا تھا، کھانے کا انتظام نہیں تو میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ میری اپنی قسمت استاد جی صرف اتنی بات کہتا ہوں 24 گھنٹے میں صرف ایک روٹی دے دیا کرے، میں پھر اللہ اللہ کرتا رہوں گا، رب کا قرآن پڑھتا رہوں گا۔ استاد نے کہا بیٹا میں ایک روٹی بھی نہیں دے سکتا۔ وہ بچہ مایوس ہو کر واپس جانے لگا۔ اس عورت کو پتہ چلا، اس نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا میں سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں، پھر اس کے بعد تیرے ساتھ بات کرتی ہوں۔ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے ربا تو بے نیاز ہے، تو نے مجھے حقیقی اولاد تو نہیں عطا فرمائی، لگتا ہے آج میری دعا کو قبول کر لیا ہے، اس بچے کی شکل میں مجھے بیٹا عطا کر دیا ہے۔